بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورہ رحمان کے محض ایک آیت کی تسبیح کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں۔ یہ مبارک تسبیح جادو ٹونا اور ہر قسم کی بندش کا خاتمہ کر کے آپ کے رزق میں بے پناہ برکت لائے گی۔ محترم ناظرین، آج ہی کے دن سورہ رحمان کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا اور آج ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا، انشاءاللہ معاشی تنگی کے خاتمے اور اللہ کی خاص رضا سے گھر کے جھگڑوں، جادو ٹونے اور ہر طرح کے مسائل کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی ایک خاص آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس آیت کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات اور تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں اضافے اور برکت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو دہرائیں گے، آپ کا وہ مقصد اللہ کے فضل و کرم سے ضرور پورا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، آج ہی سورہ رحمان کی یہ آیت پڑھ لینا اور آج ہی اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھ لینا، اچانک سے آپ کی تمام تر مشکلات حل اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہیں کرنا ہے اور اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں جن کا ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی، ساتھ ہی ان سے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک نہایت ہی پیاری صورت ہے۔ اگر اس صورت کی ایک آیت بتائے گئے خاص طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو رزق میں برکت اور عزت کی فراوانی نصیب ہوگی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی تنگی کے خاتمے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات کا مشاہدہ کر کے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے برکت والے ہاتھ آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ قرآن کریم کی ہر صورت اپنے اندر شفا اور رحمت کا عظیم خزانہ چھپائے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر سورہ رحمان، جسے قرآن کی زینت یعنی عروس القرآن کہا گیا ہے، اس کی تلاوت سے نہ صرف قلبی و روحانی سکون ملتا ہے بلکہ یہ انسان کے گرد ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دیتی ہے جسے کوئی بھی شیطانی طاقت یا جادوگر نہیں کاٹ سکتا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ وظیفہ دراصل اللہ کے اسی وعدے پر مکمل یقین کا نام ہے۔ رزق کی تنگی اکثر انسان کے اپنے اعمال یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی ہر تنگی کا واحد اور آخری حل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اور قرآنی آیات کا ورد رکھتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور میں جہاں مہنگائی اور معاشی مسائل نے ہر انسان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، وہاں ایسے نورانی اعمال ہی ہے جو ہماری ڈوبتی کشتی کو پار لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی وظیفہ تبھی اثر دکھاتا ہے جب دل میں یہ مکمل یقین ہو کہ میرا رب میرے حالات بدلنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے برابر بھی شک آ گیا تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصلی پر بیٹھتے وقت دنیا سے ناطہ توڑ کر صرف خالق کے کائنات سے لو لگائے۔ ناظرین کرام، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔
یہ انتہائی مجرب اور بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ تنگی کے خاتمے کی برسات ہو جائے، رزق میں برکت ہی برکت آ جائے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن اللہ کا فضل ختم نہ ہو۔ رزق ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر رزق نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں رہتا، اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ روزمرہ کے اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ بے حد چھوٹا سا اور بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی یا جو بھی آپ کے مسائل ہے، ان کی نیت کر لیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن تک کرنا ہے؟ تو ناظرین محترم، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیے۔ اگر آپ چاہے تو دوسرے دن بھی اس عمل کو دہرا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک دن کا یہ وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ رحمان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں رب کے فضل کی مثالیں دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، پودے، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان اور دوست، سب کچھ اللہ کا تحفہ ہے۔ ہم عموماً اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورہ رحمان ہمیں یہ یاد دلانے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام احسانات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ آیت بار بار دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہ کریں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کے پس منظر کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام ظلم و تشدد کر رہے تھے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو سرکشی اور ناشکری میں اندھے ہو چکے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور انہیں قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ایک لامحدود فہرست کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ الفاظ دل کو چھو لیتے ہیں اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی ایک کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی آسائشوں اور مال و اسباب کے حصول میں دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری مادی چیزیں ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر بنے رہتے ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ آج کے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو بالکل آسان اور مختصر سا درود پاک پڑھ لے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی خوش نصیب ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا کسی بھی موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو بہت مشہور ہیں، جیسے نماز کے آخر میں، اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد۔ ان کے علاوہ مزید بھی کچھ مواقع ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے قریب بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اور کوئی بھی دعا اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیجئے، اگر گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیجئے، آپ کو کوئی بھی بڑی ضرورت درکار ہے وہ مانگ لیں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کسی اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، یا شوہر نافرمان ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ اس طرح کریں کہ اپنی تمام حاجات کی اکٹھی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کی نیت کیجیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ مکمل کر لیں گے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ ناظرین، اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
کو برکت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بے شمار فوائد ہے۔ سورہ کوثر آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورہ رحمان کی اس آیت کا وظیفہ ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھو گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں والی آپ نے اس آیت کی کرنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پھر پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار۔ پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت مبارکہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات اور اپنی تمام حاجات اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساتھ ہی ساری امت مسلمہ کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی اور تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری بدعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کا اچھا اخلاق ہے، اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا دل منصب مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت و اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس پر حسن ظن اور یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے مصائب اور غم کو دور کرنا ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان میں اس کا 31 بار ذکر فرمایا گیا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کی معنی کو ذہن میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے سچے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ بنائے۔ ناظرین، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں تو کائنات کی تمام طاقتیں ہمارے حق میں دعا کرنے لگتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب لائے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھی صحت اور سکون قلب
بھی رزق کی بہترین قسمیں ہیں۔ اللہ پاک سے جب بھی مانگے تو عافیت اور برکت کے ساتھ مانگے، کیونکہ برکت کے بغیر زیادہ مال بھی وبال جان بن جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت عمل سے مستفید ہو سکے اور آپ کے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے۔ عمل کے دوران اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھے اور ہر قسم کے برے خیالات سے بچے۔ یاد رہے کہ صفائی اور پاکیزگی نصف ایمان ہے، لہٰذا وظیفے کے لیے لباس اور جگہ کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی آیات کی برکت سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔